آپ کی کابینہ کے وزیر جناب وہ یہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے یہ بنوانا ہوگا بنوا لیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کو بے شک جو ہے وہ جو مرضی اعتراض ہوتا ہے. سر دس از دا کریڈیبلٹی اینڈ دس از دا اسٹینڈنگ آف دا گورنمنٹ کہ جناب آپ کے اپنے ایک وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں کہ حکومت تو اس طرح چل رہی ہے. وزیر کا نام لے لینا, کس نے کہا ہے بھائی؟ مصطفیٰ کمال صاحب نے جناب کہا. چلے میں لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے, صحیح ہے, بات پوری ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آئین کے اندر گنجائش موجود ہے, قانونی تقاضا ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے. اب اس پہ سب سے پہلے جو ہے تو پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں ایک ڈسکشن ہے. یہ جو اس وقت میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں, آپ کے شو میں جو میرے دوسرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, اس پہ یہ ڈیبیٹ جو ہے یہ اسی لیے شروع ہوئی ہے کہ اگر یہ کوئی اچھا کام ہے تو اس کو سب مل کے کریں گے. کوئی ایک جماعت اس کو اکیلے کر نہیں سکتی ہے, کوئی ایک انڈیویجول اس کو کر نہیں سکتا. سو اٹس این اوپن ڈیبیٹ وچ ہیز بین سٹارٹڈ. تو اب سب لوگ اس پہ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں. کسی کی رائے بھی میں نہیں سمجھتا کہ جو کسی یہاں پر بیٹھ کر کوئی کہے کہ یہ میری جماعت کی رائے ہے. اس وقت ہر کوئی بندہ جو بول رہا ہے وہ پرسنل کیپیسٹی میں بول رہا ہے. مصطفیٰ کمال نے بھی اگر کوئی بات کی ہوگی وہ ان کی جماعت کی رائے شاید ہو نہ ہو, لیکن ان کی رائے ہو سکتی ہے. جو محسن نقوی صاحب نے کہا وہ ان کی جماعت کی رائے ہو نہ ہو, لیکن ان کی رائے ہو سکتی ہے. ان کی جماعت یہاں پر اس وقت بھی ہے جی صاحب, محسن نقوی صاحب کی کون سی جماعت ہے سر جنہوں نے ووٹ دیا ہے؟ جو آپ نے دیا ہے. مجھے یہ بتائیے فیصل واوڈا کو کس نے ووٹ دیا تھا؟ آپ لوگوں نے دیا تھا. فیصل واوڈا کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا تھا. نقوی صاحب کو کس نے دیا؟ اچھا ہم نے دیا. تو آپ کی پھر آپ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جناب سسٹم کولیپس کر گیا نا, تو پھر آپ کا ہی وہ ریزلٹ کارڈ نکال رہے ہیں. اور ویسے واقعی ویسے اختیار صاحب چلیں آج آپ ویسے واقعی اختیار صاحب آپ نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہیں, دل پہ ہاتھ رکھ کے ویسے بتائی دیجئے کون سی سیاسی جماعت ہے ان کی پولیٹیکل پارٹی جن سے وہ ووٹ لیا ہے؟ ڈیفینیٹلی پارٹی تو وہی ہوتی ہے جو اس کو ووٹ دیتی ہے. ٹھیک, آپ کے اگر آپ کوئی اور تشریح کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. نہیں میں تو یہی سمجھتا ہوں میں تو عوام سے اس جماعت کے ایک نمائندے کی تشریح سننا چاہ رہا ہوں. آج آپ نے کہہ دیا کہ وہ آپ ہی کی ووٹوں سے آئے ہوئے ہیں, تو پھر ظاہری بات ہے آپ کی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں گے. پھر وہ پنجاب سے پاس ہوئے ہیں منصور بھائی, یہ آپ کو پتہ ہے؟ جی پنجاب اسمبلی سے وہ سینیٹر بنے ہیں. یہ بات تو رانا ثناء اللہ صاحب کو سمجھائیے نا, مجھے نہ بتائیے, رانا صاحب کو بتائیں. رانا صاحب کو شاید نہیں پتا. سوال آپ نے پوچھا اس لیے جواب آپ کو دے دیا. اب قرض ہوتا ہے نا, جب آپ پوچھ لیتے ہیں تو پھر جواب دینا پڑتا ہے. ہاں میں پھر اپنی بات پہ آتا ہوں. ہم اپنی گفتگو جو ہے وہ مین تھیم سے ہم سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. ہمیں کیوں جو مین تھیم ہے, مین چیز ہے, اس کو بھول کے ہم سائٹ پہ چلے جاتے ہیں, انڈیویجولز کی باتیں شروع کر دیتے ہیں, اس میں زیادہ ہمیں مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے, میں تو نئے صوبوں کی بات بتا رہا ہوں کہ شاید صوبے اچھی بات ہے, گورننس جو ہے بہتر کرنے کے لیے کوئی بھی نئے اقدامات اگر اٹھائے تو میرے خیال میں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, بٹ سبجیکٹ ود دی کنڈیشن کہ کنسنسس ڈیولپ ہو تمام پولیٹیکل پارٹیز میں. ضروری نہیں ہے کہ ہر کام جو ہے تو وہ میں اور منصور مل کے کرے اور باقی ہمارے 3 ساتھی جو ہیں وہ ہماری مخالفت کرے. کچھ کام ملک اور قوم کے لیے بھلائی کے لیے اختیار صاحب چلے میں دوبارہ آتا ہوں. مندوخیل صاحب, یہ آپ نے حکومت کا موقف تو آپ نے سنا, لیکن ظاہری بات ہے مصطفیٰ کمال صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب جنہوں نے کروانا ہوگا نا وہ کروا لیں گے. تو جب وہ کہیں گے کرنے کو تو پھر کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی کر لے گی؟ میرے خیال میں مصطفیٰ کمال صاحب کو سیریس نہیں لے, ان کو اپنی پارٹی اون کرنے کو تیار نہیں ہے. میں بیٹھا ہوں کراچی میں, یا ایم کیو ایم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. فاروق ستار صاحب جو مرکزی اس کا رہنما ہے, انہوں نے اے آر وائی میں کہا ہے وسیم بادامی کے شو میں کہ شکر کرے ایم کیو ایم نے قبول کیا ہے. اور میرے خیال میں مصطفیٰ کمال صاحب کو شارٹ کٹ کی عادت پڑی ہوئی, اسی وجہ سے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی بات پہ اس طرح ریئیکٹ کر رہا ہے. تو میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی کابینہ کے جو لوگ ہیں, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, دوسری جماعتیں تو ان کو برا بلا کہیں گے, یا جو بھی ہمارا اعتراض ہو ہم کہیں گے. ان کی اپنی کابینہ کے لوگ اگر اس طرح باتیں کر رہے تو وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کابینہ کا کوئی اختیار نہیں ہے, یہ حکومت کا کوئی اختیار نہیں ہے, جس نے فیصلے کرنے ہیں وہ کریں گے. تو میرے بھائی آپ کی توسع سے مصطفیٰ کمال صاحب, تو آپ کو عادت پڑی ہے چیزوں کی. آپ مجھے بتاؤ کہ ایوب خان نے, جنرل ضیاء الحق نے یا جنرل مشرف نے کیا اسمبلی سے 2/3 میجارٹی کا ترمیم پاس کر کے آئے تھے؟ تو بھائی جس نے آنا تھا تو وہ آپ کی محتاج نہیں ہوں گے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو نا دراصل میں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ مصطفیٰ کمال صاحب وہ
جس پارٹی سے بھی یا تعلق ہے یا نہیں ہے، 40 سال سے وفاقی حکومت کا حصہ ہے، ان کے پاس منجن بیچنے کے لیے، عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آج میں ایک کارکن ہوں پیپلز پارٹی کا، یہ وفاقی وزیر ہے، 2.5 سال سے آئیے بلدیہ کے عوام، 242 کے عوام جانتے ہیں کہ میں کتنا کام کر رہا ہوں اور یہ کر رہا ہے، تو وہ پتا ہے اس غریب کو یہی لسانیات، چائنا کٹنگ، گھٹنوں میں سوراخیں اور قتل غارات، کبھی پنجابیوں کی، کبھی پشتونوں کی، کبھی بلوچ سندھیوں کی، کبھی ماجروں کی، وہ تو اس کی سیاست ہی ایسے ہے۔ آپ اس سے ناراض نہ ہو، میرا خیال میں وزیر اعظم کو بھی ناراض مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، اس کا عادت ہے ان چیزوں کا۔ ٹھیک ہے مروت صاحب، یہ آپ نے سر یہ رائے سنی، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے، یہ اس موجودہ حکومت کا رزلٹ کارڈ نہیں ہے کہ جناب ماضی میں پاکستان تحریک انصاف جو ان کے اوپر الزام لگاتی رہی کہ ان کو تو خود نہیں پتا ہوتا ترامیم کون سی آ رہی ہیں، ان کو تو آخری وقت میں جا کے پتہ لگتا ہے، ایسے ہی صورتحال ہے؟ یہ موجودہ حکومت ایسی ہی چل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصور صاحب بہت شکریہ۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ترامیم جو ہیں میرے سامنے ہوئی ہے اسمبلی میں، اور تمام ممبران اسمبلی سے ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، کسی کو کان و کان کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، کوئی خبر ہی نہیں ہوتی ہے کہ ترمیم کیا ہے، کس چیز پہ آنی ہے۔ این ترمیم ہوتے وقت جب ووٹنگ ہوتی ہے، اس سے پہلے مسودہ تقسیم ہو جاتا ہے، اور جو ہماری پوزیشن ہوتی ہے وہی حکومت کی اراکین کی ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ جو ترامیم جس تیزی سے ہو رہے ہیں اور آئین کا جو حلیہ تبدیل ہو رہا ہے، آپ جتنے بھی ترامیم ہوئے، آئینی ترامیم یا جتنے قوانین بنے ہیں، آپ اگر نظر عمیق جائزہ لیں تو ان قوانین میں ہم نے آئینی ترامیم میں ہم نے سویلین بالادستی کو کمزور سے کمزور تر کر دیا، ٹھیک، اور عوامی جو گارنٹیز ہیں ان کے پروٹیکشن کے، رائٹس کے پروٹیکشن کے، ہم نے ٹیررزم ایکٹ میں امینڈمنٹ کی، جو 3 MPO تھا، آرٹیکل 9 کے تحت یہ ایک اختیار دیا گیا تھا حکومت کو، ایگزیکٹو کو، اب اسی کے برابر ایک اختیار جو ہیں وہ ٹیررزم ایکٹ میں دیا گیا کہ لوگوں کو 3 ماہ کے لیے بغیر کوئی وجہ بتائے جناب یہ پابند سلاسل رکھ سکتے ہیں۔ پھر ہم نے اور یہ جو اسپیونیج ایکٹ ہیں، یہ جو جاسوسی کا قانون ہے، اس کو فردر ایکسٹینڈ کر دیا، لوگوں کے گھروں میں گھسنے کو ہم نے حلال کر دیا۔ تو لہذا یہی تو حقوق ہوتے ہیں باشندوں کے کسی ملک میں۔ اب جو ترامیم ہو رہی ہے، پہلے بھی جو ترامیم ہوئی، میری وزیر قانون صاحب سے بھی بحیثیت ایک وکیل گفتگو ہوئی کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف ہم اپنے پارلیمان کو، اپنے عوام کو لے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات میں واضح طور پہ کہہ دوں، جب سے یہ اسمبلی بنی ہے ابھی تک ہم نے کوئی عوامی فلاح کا کوئی قانون نہیں بنایا ہے۔ ہم نے عدلیہ کو ٹھکانے لگا دیا، عدلیہ سے بالکل جو ہے قوم ہاتھ دھو بیٹھی ہے، اور آج کی عدلیہ میں، پہلے میں آپ کو ایک مثال دوں، آرٹیکل 199 جو فنڈامنٹل رائٹس کو ریگولیٹ کرتا ہے، گورن کرتا ہے، اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب کے نوٹس میں آ جاتا کہ بدوران سماعت مقدمہ کوئی نئی بات ہو گئی تو وہ اس کا بھی نوٹس لے سکتا تھا۔ اب تو یہ 27ویں آئینی ترمیم کہہ رہی ہے کہ نہیں، جو مانگا ہے اس سے زیادہ نہیں دے سکتا ہے، نہ از خود کوئی نوٹس لے سکتا ہے، نہ کوئی اگر چیز مقدمے پہ انفلوئنس ہوئی ہیں تو وہ بھی اس حوالے سے، یعنی کہ ہم نے کانسٹیٹیوشنلی اپنے فنڈامنٹل رائٹس کو جو ہے